ہر وقت خدا کے احسانات یاد کرتے رہو. غور کرو کہ ہر سانس خدا کی عنایت ہے. یوں دل میں شکر گزاری پیدا ہوگی. پھر آپ بے بسی محسوس کریں گے کہ اتنے احسانات کا شکر ادا کیسے کیا جا سکتا ہے. آپ سوچیں گے کہ مالک نے بغیر کسی غرض کے ہمیں نوازا، ہم سے محبت کی. تو غور کریں کہ اتنی بڑی دنیا میں ہم کتنے حقیر ہیں. سینکڑوں کے مجمع میں بھی ہماری کوئی پہچان نہیں ہے. کوئی ہم پر دوسری نظر بھی نہیں ڈالے گا. کسی کو پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ ہم بھی ہیں. لیکن ہمارا رب کروڑوں انسانوں کے بیچ بھی ہمیں یاد رکھتا ہے، ہماری ضروریات پوری کرتا ہے، ہماری بہتری کے لیے سوچتا ہے، ہمیں اہمیت دیتا ہے. ان سب باتوں پر غور کرتے رہیں گے تو ہمارے دل میں خدا کی محبت پیدا ہوگی اور پھر ہمیں خدا سے عشق ہو جائے گا. اللہ ایسے دروازے کو بھی کھول دیتا ہے جس کے بارے میں شدت مایوسی سے تم سوچتے ہو کہ اس کی تو چابی ہی نہیں بنی. ایک نہ ایک دن آپ کو قرآن کی طرف آنا ہوتا ہے. ہم بعض دفعہ قرآن کی طرف نارمل حالات میں آتے ہیں اور بعض دفعہ ہمیں مجبوراً قرآن کی طرف آنا پڑتا ہے. کبھی توان کبھی کربن. قرآن کی طرف آپ توان آئیں یا کربن آئیں، خوشی سے یا زبردستی، یہ ہمیشہ شفا ہی ثابت ہوگا. اس لیے اگر آپ دکھی ہیں یا پریشان ہو کر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں. اچھا ہوتا ہے دل کا ٹوٹنا. اس سے بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے وہ وقت جب آپ کا دل ٹوٹے اور آپ قرآن کی طرف آئیں. جب تک دل نہیں ٹوٹتا اس میں روشنی داخل نہیں ہوتی. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب تک دل نہیں ٹوٹے گا تو اس کے اندر سے اندھیرا اور غبار باہر کیسے نکلے گا اور اس کے اندر روشنی کیسے آئے گی؟ مگر اللہ تعالیٰ ہر دکھی دل کو قرآن کی طرف نہیں لے آتا. ہدایت صرف اسے ملتی ہے جو ہدایت چاہتا ہے. نہ جانے کیسے پرکھتا ہے مجھے میرا خدا. امتحان بھی سخت لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا. وحدت عشق کا تقاضا ہے ہر نظارے میں تو ہی نظر آئے. جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے. اور اللہ پاک صرف اتنا کہتا ہے، مجھے یاد کرو، میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا.